اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بے حساب رزق کے لیے اسماء الحسنہ کا ایک پاورفل وظیفہ، بہت سارے وظائف رزق کے بارے میں بناتا ہوں، اور بہت ساری کرٹیسزم کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اور کوئی بات نہیں ہے، بس ہر وقت آپ جو ہے وہ رزق۔ لیکن میں نے جب بھی کوئی رزق بڑھانے کے لیے، بے حساب رزق کے لیے کوئی وظیفہ آپ کو بتایا ہے، تو میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کی طرح یہ نہیں لکھا کہ یہ رات کو وظیفہ کر لیں صبح کروڑ پتی ہو جائیں گے، یہ شام کو وظیفہ کر لیں صبح کروڑ پتی ہو جائیں گے، صبح کر لیں شام کو کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ یہ ایسی باتیں تو میں نے کبھی آپ سے نہیں کی۔ ہاں، میں نے یہ کہا کہ آپ اپنے رب کو راضی کیجئے، اپنے رازق کو راضی کیجئے، تو اس کے بعد رزق کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ رزق کو اللہ نے عبادت سے مشروط نہیں کیا، لیکن ہم اپنے رب کی طرف سے جو ہم پر فرض عائد ہیں، ان فرائض سے کوتاہی کر کے، غفلت کر کے، اور وہ باتیں کر کے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے۔ تو بات یہ ہے کہ اب اللہ کو اگر آپ راضی کر لیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور کئی ایسے عمل ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اور جب رزق بڑھتا ہے تو پھر اس کو آگے بڑھانے کا تو ایک فارمولا ہے کہ اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں، تقسیم کریں، اور یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی بات میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، اللہ کو اس کے اسماء سے پکاریے۔ جیسے کہ ترمذی شریف میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد پہلے عرش پہ تشریف لے آتے ہیں، اور وہاں سے منادی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، جو مغفرت مانگے اس کو مغفرت مل جائے، جو رزق مانگے اس کو رزق عطا کر دیا جائے، اور بے شمار چیزیں۔ لیکن وہ یہ سلسلہ فجر تک، یعنی سورج نکلنے تک جاری رہتا ہے، لیکن ہم لوگ اس وقت خواب غفلت میں ہوتے ہیں، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں جی ہمارے رزق میں تنگی ہے۔ تو بہرحال جی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے حساب رزق آپ کو ملے، تو یہ اسماء الحسنہ ہے، ان کا آپ اس طرح سے اس کا اہتمام کیجئے۔ یا تو اب میں یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ فجر کے ٹائم کرنا ہے، ظہر کے ٹائم کرنا ہے، عصر یا مغرب یا عشاء، جو ٹائم آپ کو سوٹ کرے، مگر آپ نے اس کو 500 بار یہ الفاظ پڑھنے ہیں: یا اللہ ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا اللہ ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو۔ یہ 500 بار آپ نے پڑھنے ہیں، اول اور آخر 5 بار درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اب اس کو آپ نے کم سے کم 41 ڈیز تک آپ پرفارم کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم بھی فرمائیں گے، رحم بھی فرمائیں گے، اور آپ کے معاملات رزق کے جو ہے وہ بہتری سے بہتری کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں دوستو کہ اللہ کے پیارے ہو جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کو پیارے ہو جاؤ۔ تو اللہ کے پیارے بننے کی کوشش کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، اور اپنی آخرت کی تیاری کیجئے۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو عمل تو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کرتے ہیں، لیکن ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اتنی پیاری دعا بتائی تھی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دین و دنیا دونوں سنوارے جی۔ اس دعا کے ساتھ شارٹ ٹائم میں عمل بتاتے ہیں، کوئی چیز بتانے سے رہ جائے، کوئی پوچھنے والی ہو تو واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، وہ سارٹ نہیں ہو رہا، دعاؤں کی چاہتے ہیں کہ دعا کی جائے، اس کے لیے خصوصی دعا کی جائے، تو اس کے لیے آپ جو ہے اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، یا واٹس ایپ پر آ کر ڈسکس کر لیجئے۔ اور جو واٹس ایپ کا ٹائمنگ ہے وہ عصر کی نماز سے رات 10 بجے تک ہے۔ دوسرے ممالک سے میرے جو دوست کال کرتے ہیں وہ پہلے کی طرح وقت لے لیں، تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو اور میرے لیے بھی آسانی ہو۔ اس کے کوئی چارجز تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، آپ کی باتیں سنتے بھی رہیں گے، اپنی سناتے بھی رہیں گے۔ تو لاسٹ میں یہی کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔